اظہر جاوید چیمہ ایک ایسا شخص جو محکمے میں بطور چیف وارڈر تعینات ہوا اور ترقی کرتا ہوا 2016 میں اسسٹنٹ سپرنٹینڈنٹ سے ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ بنا اور بالآخر جولائی 2025 میں جا کر 18ویں گریڈ میں ریگولر ہوا، لیکن وہ اچانک ایک ایسے چمتکار کا شاہکار بن گیا جس کی مثال ملنا ناممکن ہے۔ 28 جولائی 2025 کو 18ویں گریڈ پر ترقی پانے کے ٹھیک 6 ماہ بعد یعنی دسمبر 2025 میں اسے 19ویں گریڈ کے اعلیٰ عہدے پر بطور سپرنٹینڈنٹ سینٹرل جیل گوجرانوالا تعینات کر دیا گیا۔ محض 6 ماہ میں ایک گریڈ سے دوسرے گریڈ کا یہ تیز ترین سفر نہ کسی نے پہلے کبھی دیکھا تھا اور نہ ہی سنا تھا، لیکن اس حیران کن عروج کے پیچھے سفارش، پیسوں کے لین دین اور طاقتور پشت پناہی کی ایک سیاہ داستان چھپی ہوئی تھی۔ محکمہ جیل خانہ جات پنجاب کے اس قابل افسر کو عروج اس وقت ملنا شروع ہوا جب اس کے تعلقات ایک بااثر ادارے کے اعلیٰ افسر سے استوار ہوئے۔ اظہر جاوید چیمہ نے اس افسر کو بھاری مالی منافع اور دیگر خدمات فراہم کرنا شروع کی اور بدلے میں شیخو پورہ اور قصور جیسے اہم اضلاع میں من پسند پوسٹنگ حاصل کی۔ حد تو یہ ہو گئی کہ سینٹرل جیل کی 19ویں گریڈ کی نشست پر، جس کے لیے قانوناً 19ویں گریڈ کا افسر ہونا لازمی تھا، اس گریڈ 18 کے افسر کو سفارش کے بل بوتے پر بٹھا دیا گیا اور وہاں پہلے سے موجود میرٹ کے افسر کو بے دردی سے ملتان تبادلہ کر دیا گیا۔ 19ویں گریڈ کے بے شمار افسران کے ہونے کے باوجود بھی اپنی سفارش اور اثر و رسوخ کے بل بوتے پر 19ویں گریڈ کی سیٹ پر تعینات ہو کر اظہر جاوید چیمہ نے پورے نظام کو ننگا کر دیا۔ اس سارے تماشے پر وزیر اعلیٰ پنجاب کے میرٹ کے دعوے بالکل کھوکھلے نظر آئے۔ ہوم ڈپارٹمنٹ کی جانب سے میرٹ کا ایسا دیدہ دلیرانہ قتل انتظامی زوال کا جیتا جاگتا ثبوت ہے۔ سوال یہ بھی اٹھتا ہے کہ آئی جی جیل آفس کی مانیٹرنگ اس وقت کہاں سوئی ہوئی تھی اور چھوٹے افسران پر لمحہ بلمحہ نظر رکھنے والے اسپیشل برانچ جیسے ادارے نے اتنی بڑی اندھیر نگری پر ظالمانہ خاموشی کیوں اختیار کیے رکھی؟ یہ پورا غیر قانونی کھیل پنجاب حکومت اور ہوم سیکرٹری کی بالکل ناک تلے کھیلا جاتا رہا اور کسی نے اسے روکنے کی زحمت نہیں کی۔ کچھ عرصے بعد جب وہ بااثر افسر ترقی پا کر کشمیر منتقل ہو گیا تو اس کی جگہ نیا سربراہ آیا تو اظہر جاوید چیمہ نے نئے افسر سے وفاداری نبھانے کی بجائے اپنے پرانے سرپرست کے ساتھ ہی پس پردہ نیٹ ورک جاری رکھا اور اس کو پیسے کما کر دیتا رہا، یہاں تک کہ اس نے ایک رابطے کے ساتھ مل کر کسی پارٹنر کے ساتھ کروڑوں روپے کی بھاری ڈیل کی جس میں ایک قیمتی پلاٹ کی غیر قانونی الاٹمنٹ بھی شامل تھی۔ یہی نہیں بلکہ تھانہ صدر گوجرانوالا میں شہری مظہر اقبال کی مدعیت پر 6 کروڑ 20 لاکھ روپے کے لین دین کا مقدمہ درج ہوا۔ انہی ملزمان کو اسی بااثر افسر کی اما پر مبینہ طور پر لاکھوں روپے لے کر جیل کے لاک اپ کی بجائے کوارٹر میں رکھا گیا۔ تاہم کرپشن کا یہ سیاہ کھیل زیادہ دیر نہ چل سکا۔ راز فاش ہونے پر بات نئے سیکیورٹی سربراہ تک پہنچ گئی جس نے بغیر کسی رعایت کے اینٹی کرپشن ڈپارٹمنٹ کو شامل کیا اور ایک خفیہ کارروائی کے دوران اظہر جاوید چیمہ کو رنگے ہاتھوں گرفتار کروایا۔ جس طاقت، سفارش اور پیسوں کے الزام میں میرٹ اور قانون کی دھجیاں اڑائی گئی تھی، بالآخر اسی نظام کے ہاتھوں اس کی ذلت امیز گرفتاری نے ثابت کر دیا کہ ناجائز عروج کا انجام ہمیشہ رسوائی پر ہی ختم ہوتا ہے۔ سینٹرل جیل گوجرانوالا اظہر جاوید چیمہ تو اپنے انجام کو پہنچ گیا، لیکن جس طاقتور افسر کی پشت پناہی پر یہ سارا کھیل کھیلا گیا، کیا اس کے خلاف بھی میرٹ پر تحقیقات ہو سکیں گی؟ کیا ان کے خلاف بھی ان کا محکمہ کوئی کارروائی کر سکے گا؟ اس کا جواب